وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال الله ولا موضع آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات و حاضرین، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو آیت مبارکہ کے اندر ہی ایک لفظ ایسا آیا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں آج کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ آج حسن اتفاق ہے کہ بدر کی لڑائی کا جو دن تھا وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ اور پھر حسن اتفاق یہ ہے کہ اس ماہ میں بھی 17 رمضان جمعۃ المبارک کے دن تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ آج بھی 17 رمضان جمعۃ المبارک کے دن ہے۔ تو میرے ذہن میں تو کچھ اور باتیں تھیں جو اس جمعۃ المبارک میں نے کہنا تھی، لیکن جب یہ نسبت میرے ذہن میں آئی کہ جمعے کا دن اور 17 رمضان مبارک اور اسلام کا پہلا معرکہ جسے ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، میرا جی چاہا کہ میں اس عنوان پر صحابہ کی قربانیاں اور اس دن کی یادگار میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش خدمت کروں۔
گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، اور پھر ربیع الاول آیا، 1 سال گزرا، پھر اس کے بعد 5-6 ماہ گزرے، تو یہ رمضان بھی چونکہ اسی سال میں فرض ہوا 2 ہجری میں، اور مسلمانوں کو قتال کی اجازت بھی 2 ہجری میں ملی ہے۔ قتال کا مطلب ہے کہ اب تم کھل کر کافروں سے لڑ سکتے ہو، انہیں قتل کر سکتے ہو، ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہو، ان پر تم تلوار اٹھا سکتے ہو۔ یہ بھی 2 ہجری کا ہی فریضہ ہے۔ تو اتفاق یہ تھا کہ اہل مکہ کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے تھے اس دشمنی میں کہ محمد کریم اپنے اصحاب کو لے کر مکے سے مدینے چلے گئے، اور وہاں روز بروز ان کا کام، ان کی تحریک اوپر کو بڑھ رہی ہے، تو وہ دن رات کوشش کرتے کہ اس تحریک کی راہ میں رکاوٹ کیسے بنا جائے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ایک بہت ساری رقم جمع کی جائے جس کے ذریعے اہل مدینہ کو کچل دیا جائے۔ اس سلسلے میں اہل مکہ نے 1000 اونٹ پر کھجوریں اور دیگر اشیاء خوردنی لاد کر ابو سفیان کی زیر نگرانی ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور اس تجارت سے جو آمدنی آنا تھی وہ مدینے کے مسلمانوں کو کچلنے پر خرچ ہونا تھی۔ 1000 اونٹ اور 40 افراد اس کی نگرانی کے لیے ابو سفیان لے کر مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ملک شام سے ابو سفیان اتنا بڑا تجارتی قافلہ لے کر مدینے کے پاس سے یہ مدینہ ہے مثال کے طور پر یہ مسجد، تو اس کے مغرب میں راستہ ہے جو مکے سے شام کو جاتا ہے، پیچھے سے، میرے پیچھے مغرب ہے، تو مدینے کے پیچھے سے یعنی مغرب سے اسے ہم کاروانی شاہراہ کہتے ہیں۔ کاروانی شاہراہ اس راستے کو کہتے ہیں جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، مین روڈ جسے ہم کہیں، جی ٹی روڈ جسے ہم کہہ لیں، آج کہتے ہیں مین روڈ، بڑا روڈ، اسے کاروانی شاہراہ کہتے تھے۔ تو یہ مکے سے شام کا راستہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مال جو ہم میں کچلنے پر لگے اللہ اس کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے، ان کا راستہ روکا جائے گا۔ تو آپ نے یہ لوگوں کی رغبت پہ بات چھوڑ دی، رغبت جس کا جی چاہے آ جائے بھائی، یہ آپ نے حکم نہیں فرمایا کہ لو بھی جہاد فرض ہو چکا ہے اور کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بدر میں جا کر ہم نے ایک جنگ لڑنا ہے، یہ حکم نہیں تھا، یہ ویسی بات نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کی رغبت پر بات چھوڑ دی، آؤ بھائی قافلہ روکنا ہے ابو سفیان کا، تو صحابہ اپنی رغبت سے چلے، اور وہ 312، 14، 8، 10 جتنے بھی صحابہ تھے آپ کے ساتھ نکلے، ان کا راستہ روکنا تھا وہاں جا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس میں 2 گروہ تھے، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا جھنڈا آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا، اور اے علی تم مہاجرین کے
کمانڈر کہہ لو، تم مہاجرین کے کمانڈر ہو، اور سعد بن معاذ کو آپ نے انصار کا جھنڈا دیا کہ تم انصار کے کمانڈر ہو، اور پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جنرل کمانڈ ہے پورے لشکر کی، اور آپ خود بذات خود سپہ سالار آدم کی حیثیت سے آپ آگے آگے چلے، اور یہ قافلہ یوں مدینے سے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے باہر نکلا۔ جب آپ اس چوکی پر پہنچے جہاں سے آپ نے ان کو روکنا تھا، تو ابو سفیان بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، وہ بھاگ گیا۔ اس نے اس کاروانی راستے پر آنے کی بجائے وہ نیچے اتر کر سمندر کے ساحل کے پاس اتر گیا اوپر سے، اور اہل مکہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میری مدد کے لیے نکلو، مدینے کے مسلمان مجھے لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو مکے میں عام لڑائی، اعلان جنگ ہو گیا، اعلان جنگ کے لیے طبل بجا کے نکلو بھائی، آج مدینے کے مسلمانوں سے دو دو ہاتھ کرنے ہیں، وہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ قریش کا تجارتی قافلہ ہو اور مدینے کے کسان، وہ کسانوں کو بڑا ذلیل سمجھتے تھے، مکے کے قریشی مدینے کے کسانوں کو بڑا ادنا جانتے تھے کہ یہ مجال، یہ جرأت مدینے کے کسانوں کی کہ قریش کے قافلے کو روک سکے، آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نکلو بھائی نکلو۔ اور مکے والے اپنے تئیں اہل حق بھی سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ایک آذار کے لگ بھگ آگے پیچھے لشکر تیار ہوا، اور ابو جہل کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ایک دعا کرنے لگا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال میں بھی کیا، اس کی دعا کا۔ کہنے لگا، اے میرے اللہ، اگر میں سچا ہوں تو مجھے فتح دے دے، اگر محمد بن عبداللہ سچا ہے تو اس کو فتح دے دینا۔ یہ دعا کی اس نے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کسی کو سمجھا دے کہ تو سچا نہیں ہے، ورنہ ابو جہل بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا۔ کعبے کے غلاف کو پکڑنا، اس کا دعا کرنا، وہ ویسے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے تئیں سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور محمد کریم ناحق ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی عام دعا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، یا اللہ محمد کو حق حق کر کے دکھاتا رہے اور باطل کو باطل کر کے دکھاتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں دکھا، جو باطل ہے وہ بھی ہمیں سجھا دے کہ یہ باطل ہے۔ آج جتنے بھی مشرک ہیں، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے، وہ مانتا ہے کہ میں مشرک ہوں، یا کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی بدعتی مانتا ہے کہ یہ میں بدعت کر رہا ہوں، وہ تو اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر اسے خبر ہو کہ یہ بدعت ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ جو حضرات کھڑے ہیں اوپر چلے جائیں، مسجد کے اوپر دو حصوں میں انتظام ہے۔ آج پچھلے جمعے کچھ احباب نے شکایت کی تھی کہ جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے، کسی اور مسجدوں میں جانا پڑا، تو یہ جمعہ ہے، ایک اور جمعہ ہے، پھر یہ بھی مشکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو باہر احباب کھڑے ہیں وہ بتائیں، رہنمائی کریں کہ مسجد کی دونوں چھتوں کے اوپر صاحبان لگے ہوئے ہیں آنے والے نمازیوں کے لیے۔ تو ابو جہل یہ دعا کر کے نکلا
اور بڑا اتراتا ہوا، بڑا اکڑتا ہوا، بڑا گھمنڈی بن کر، بڑا مغرور اور متکبر بن کر، شراب کی مجلس سے مے خانے سجاتا ہوا، نگار خانے بناتا ہوا، ناچنے والیاں اس کے ساتھ، گانے والی لونڈیاں اس کے ساتھ، اور شراب پلانے والے ساقی اس کے ساتھ، اور ایک دن میں 8 اونٹ ذبح کر کے یہ کھانے والے بڑے تکبر سے، بڑے غرور سے نکلے کہ آج مدینے کے مسلمانوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس کا نقشہ اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے، اور پھر کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ جب ان کو شکست ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ قاعدہ بتایا کہ اے مسلمانوں، کبھی ایسے تم جہاد پہ نہ نکلنا، لڑائی پہ، جیسے ابو جہل مکے سے نکلا تھا، بطرًا ورئاء الناس، وہ بڑے اتراتا ہوا متکبر بن کے نکلا تھا، ہم نے اسے اینٹ کے رکھ دیا، اسے کچل کے رکھ دیا، تم نے کبھی یہ ادا نہ بنانا۔ یہ ادھر سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی اس چوکی پہ خبر ہوگی کہ ابو سفیان بچ کے نکل گیا، اور یہاں سے اب آپ کو یہ بھی اطلاع ملنے لگی کہ 1000 کا مکی لشکر لڑنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ یہاں رک گئے۔ اب صحابہ کی 2 رائے ہو گئی یہاں۔ صحابہ جب مدینے سے نکلے تھے تو لڑنے کی نیت سے تو نکلے ہی نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس اور ایک حضرت مقداد کے پاس، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور ننگے سر، کوئی کھوتے نہیں، ننگے سینے، کوئی زرے نہیں، کوئی ترکش نہیں، کوئی تیر نہیں، تلواریں بھی چند ورنہ مدینے میں بہت ساری تلواریں تھیں صحابہ کے لیے، یہ تو لڑنے کا ایک ماحول ہی نہیں تھا۔ اب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکے سے ایک خونی لشکر آ رہا ہے، اگر اس سے ٹکرائیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک ہوگا، اگر ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا ہے تو ہم واپس مدینے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اے میرے حبیب، ایک وقت تھا کہ جب مومنوں میں ایک گروہ لڑنے کو پسند نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ واپس مدینے چلے جائیں، لیکن اللہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ نہیں، آج میں ایک ٹکراؤ کرواؤں گا جس سے حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا، اور یوم الفرقان بنا دوں گا۔ آج میں فرق کروا دوں گا کہ سچ کس کے پاس ہے، جھوٹ کس کے پاس ہے، ہدایت کس کے پاس ہے، گمراہ کون ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تاکہ جینے والا حق سمجھ کر جیے اور مرنے والا کفر پہ مر جائے، میں یہ کرنے والا تھا۔ تو اللہ نے صحابہ کو سلا دیا، صحابہ رات کو سو گئے، اللہ نے خواب میں صحابہ کو کافر تھوڑے دکھائے، تھوڑے، تاکہ صحابہ کے دل مضبوط ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اور کافروں کو اللہ نے مسلمان بھی دکھائے تھوڑے، تاکہ کافر بھی آگے بڑھے۔ اللہ جب کوئی اپنے منصوبے کو پورا کرنا چاہتا ہے تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ماحول بنا دیتا ہے۔ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھایا تاکہ کافر آگے بڑھے،
اور مومنوں کی نظر میں اللہ نے خوابوں میں کافر کم دکھائے تاکہ مومنوں کے حوصلے بڑھیں۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا ہاں بھی صحابہ کیا کیا جائے؟ کافر تو مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم پیچھے چلے گئے مدینے میں تو کافر تو مدینے پہ حملہ کریں گے، اور مدینے کے اندر منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تو بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، دفاعی جنگ لڑنا پڑے گی۔ بتاؤ بھائی، مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق و عمر کھڑے ہوئے، اچھی بات کہی۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اچھی بات کہی۔ دیکھ رہے یہ تینوں مہاجر تھے، اور مہاجر تو اس میں 80 لوگ تھے، 313 میں 80 مہاجر، اور بقیہ اندازہ کرنے سارے انصاری تھے۔ اور میدان جنگ جو سجنے والا تھا وہ تو انصار کے کندھوں پہ لڑائی آنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی مشورہ دو، اور دو اور دو اور دو۔ حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، یہ کون تھے؟ انصاری۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بار بار مشورہ مانگ رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد کی تقریر ایسی کمال تقریر تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں کہیں کہ اس سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو ہم آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اس سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ جس سے چاہو معاہدہ کرو، جس سے چاہو معاہدہ توڑو، ہمارا مال، ہماری اولاد حاضر، ان کو جہاں جی چاہے لڑا دو، کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، ہم پھر بھی تیار ہیں۔ ہمارا خون آپ کے قدموں میں بہے گا، ہمارے بچوں کی گردنیں آپ کے قدموں میں کٹیں گی، ہماری گردنیں آپ کے لیے کٹیں گی، ہماری ہر چیز یا رسول اللہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کو انصار سے کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلما سمع رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ کی یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا، آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے حضرت سعد کو دعا دی، اور سعد فرمایا لو بھئی آپ محمد کے پیچھے پیچھے چلے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ جنرل کمانڈ حضور کی تھی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اب باقاعدہ ایک عسکری اور جنگی لشکر ترتیب دیا گیا، ایک عسکری، ایک جنگی، ایک لڑائی لڑنے والا۔ آپ نے سب سے آگے حضرت مصعب بن عمیر کو لگایا، آپ نے لشکر کے دائیں حضرت زبیر کو رکھا، میمنہ اسے کہتے ہیں، اور لشکر کی بائیں جانب حضرت مقداد کو لگایا، اور پھر آپ نے ترتیب بنا دی صحابہ کی، اور خود اللہ کے نبی صحابہ کے جلوں میں آگے آگے چلے۔ تقریباً 70 میل کا فاصلہ مدینے سے طے کر کے جنوب کی طرف مکے کی طرف بڑھے، بدر کی طرف کہہ لو، مکے کی طرف کہہ لو۔ اسی کاروانی راستے پر آپ نے جا کر بیر بدر پہ قبضہ فرمایا، بدر کے کنویں پہ آپ نے قبضہ کر لیا، اور اونچی جگہ کا انتخاب کیا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں آپ 15 رمضان کو پہنچ چکے تھے، 16 پھر 17 وہاں پہنچے تو وہاں کفار کی فوج بھی سامنے آ گئی، وہ نیچی جگہ پہ نشیب پہ، صحابہ بلند جگہ پہ۔ رات ہوئی، قرآن کیا خوب بارش کی طرح برس رہا تھا، صحابہ 313 نہتے اور کافر طاقتور، اور صحابہ کے متعلق اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کا بیان فرما رہا ہے، کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ۔ صحابہ اندر سے سمجھتے تھے کہ آج بدر سے ہم میں سے کوئی بچ کر نہیں آئے گا،
ترا اعینہم تدور، صحابہ کی آنکھیں پتھرا رہی تھی، دل ڈر رہا تھا، مقابلے کوئی نہیں تھا۔ اور جب رات ہوئی تو صبح میدان جنگ سجنے لگا تھا، سجنے والا تھا، تو رات کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، رات ہوئی تو ہم نے تھپکیاں دے دے کر اپنے نبی کے صحابہ کو سلا دیا، ہم نے سلایا انہیں، اور کمر کھول کر صحابہ رات کو سوئے، اور فجر کے وقت ہم نے انہیں جگایا، پھر ہم نے بارش اتاری، پھوار، مسلادھار نہیں، پھوار، جس سے صحابہ کے جسموں کی تھکاوٹ ہم نے دور کر دی۔ اور اس کے بعد پھر حوضوں میں انہوں نے پانی بنا لیا، خود پیا، نہائے، نجاستیں دور ہو گئی، شیطان کی طاقتیں ختم ہو گئی، اور صبح ہوئی تو صحابہ حشاش بشاش اللہ کے حضور کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا، اور صحابہ کو آپ نے میدان میں خود لے گئے۔ کافر دور تھا، آپ نے صحابہ کی ترتیبیں بنا دی، اور پھر آپ نے بشارت دی صحابہ خوش ہو جاؤ، یہاں امیہ بن خلف قتل ہوگا، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں نذر قتل ہوگا، یہاں ابو البختری قتل ہوگا، یہاں شام قتل ہوگا۔ آپ نے 17 سرداروں کے نام لے کر ان کی جگہ بتا دی۔ اب یہ بشارتیں تھیں صحابہ کے لیے، ان کا ایمان بڑھ رہا تھا اندر سے۔ آپ نے صحابہ کی ترتیب لگا کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اپنے خیمے میں آپ کے دربان ابو بکر صدیق مقرر ہوئے، اور آپ کے چھپر کے گرد جو حفاظتی دستہ اس پہ سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں لشکر کو میدان میں کھڑا کر کے آپ آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اور آپ کی جو دعا ہے ذرا توجہ فرمانا، کہنے لگے اے میرے اللہ، یہ 313 میں لے کر تیری بارگاہ میں آن پہنچا ہوں، اور میں نے انہیں بڑی محنت سے پالا تھا، ایک ایک کو چن کر یہ میں نے آشیانہ بنایا تھا۔ اے میرے اللہ، اگر میرا بنایا ہوا آشیانہ ٹوٹ گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ اپنے بندے کی مدد کر، اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر، اے اللہ اپنی نصرت کو اتار دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ابو جہل بڑا اینٹتا اور اکڑتا ہوا آیا ہے، یا اللہ اس کی گردن کو توڑ دے۔ اے اللہ تیرے نبی اور تیرے نبی کے اصحاب کی عاجزی کو تو دیکھ، اے اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ فبکا رسول اللہ، یہ دعا کرتے کرتے اللہ کے رسول کی آہ نکل گئی، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے شانوں پہ کملی مبارک زمین پہ گر گئے۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی چادر کو اٹھایا اور آپ کے کاندھوں پہ پھر رکھ دیا، اور ساتھ کہا یا رسول اللہ بس کرو، بس کرو، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے دعا ختم کی، آپ خیمے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، وہ دیکھ جبریل اتر رہا ہے، وہ دیکھ جبریل اتر رہا ہے، اور گھوڑے پر ہے، اور اس کا گھوڑا مٹی میں اٹا ہوا ہے۔ اور اس موقع پر یہ آیت اتری جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی تھی، اے میرے حبیب اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تو رو رو کے مجھ سے خیمے میں مانگ رہا تھا، تو پیغمبر کی ادائیں قرآن بن کے اترتی تھی۔
پیغمبر کی ادائیں قرآن بن کے اترتی تھی. اذ تستغیثون ربکم، اے میرے حبیب یاد کرو جب تو اپنے رب سے فریادیں کر رہا تھا. فاستجاب لکم، تیرے رب نے تیری فریاد کو قبول کر لیا. اور کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے اسی وقت 1000 فرشتے کو قطار اندر قطار تیری مدد کے لیے زمین پہ بھیج دیا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، میں چاہتا تو ایک فرشتے کی چیخ سے سارے کفار کو قتل کر دیتا، لیکن میں اپنی خدائی کا تماشا خود میری مرضی جیسے لگاؤں. میں نے 1000 کا عدد بتایا اس لیے کہ اے میرے نبی تیرے صحابہ کے دل خوش ہو جائیں، تیرے صحابہ کے دل خوش ہو جائیں. 1000 فرشتہ آیا اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ادھر سے نکلا عتبہ، بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، کفار کی طرف سے آیا. مسلمانوں کی طرف سے پہلے انصار نکلے، انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو آپ نے فرمایا عبیدہ بن حارث نکلے، مہاجر تھا، اے حمزہ تم اٹھو، اے علی تم اٹھو. عبیدہ، حمزہ اور علی یہ اٹھے، مقابلہ ہوا عبیدہ کا عتبہ سے، حمزہ کا شیبہ سے.